بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ بے تحاشا دولت چاہتے ہیں، ہمیشہ تندرست رہنا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، تو سورہ کوثر اس طرح پڑھ لیں جس طرح نیک لوگوں نے پڑھی۔ اگر آپ سورہ کوثر پڑھنے کی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں بتایا جانے والا عمل ظہر کی نماز کے بعد کر لیں۔ سورہ کوثر کے عمل سے انسان جو مانگتا ہے اللہ وہ عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جیب میں، آپ کے بٹوے میں، یا وہ خواتین جو یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے پرس میں ہر وقت پیسے موجود رہیں، تو بس یہ ویڈیو ایک مرتبہ مکمل غور سے دیکھ لیجیے۔ پڑھنا تو دور کی بات، اس عمل کے سننے سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کا وقت تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے سورہ کوثر کو ظہر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، لیکن کیسے پڑھنی ہے اور کتنا پڑھنی ہے، مکمل طریقہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میرے وہ بہن بھائی جو کافی سال سے پریشان ہیں اور رزق کی تنگی ہے، ان سے گزارش ہے کہ نماز ظہر کے بعد اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ ناظرین، اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے، غیبی دولت کو حاصل کرنے کے لیے 2 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ جب سورہ کوثر لوگ پڑھتے ہیں تو سورہ کوثر میں ایک غلطی وہ ضرور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سورہ کوثر کی تاثیر اور اس کے فوائد اس انسان کو حاصل نہیں ہو پاتے۔ اور آپ سب یہ غلطی نوٹ کر لیں کہ جب آپ نے سورہ کوثر کی آخری آیت کو پڑھنا ہے تو اس میں کچھ لوگ حمزہ کے ساتھ نہیں پڑھتے، لیکن آپ نے حمزہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی لفظ شانیہ کو یا کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنی مسجد کے قاری صاحب کے پاس سورہ کوثر کے درست لفظ کو سیکھ لیجئے تاکہ آپ کو سورہ کوثر کی تاثیر حاصل ہو سکے۔ ناظرین، کچھ ایسے بھی میرے بھائی بہن ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو کافی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ تو ناظرین، آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ وہ مسلمان کی کوئی دعا رد نہیں فرماتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو اس کی دعا کے بدلے کچھ نہ ملے تو پریشان نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے آخرت میں بھلائی عطا کریں گے اور ان وظائف کو پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے ناظرین، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مختلف وظائف باقاعدگی سے کرتے رہیں، اللہ پاک کسی نہ کسی کی وجہ سے مطلوبہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جن کو پہلے کبھی کسی وظیفہ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ ناظرین، یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ لوگ اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کو دیکھ سکیں گے۔ ناظرین، آپ یہ وظیفہ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد کسی بھی دن، کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ ناظرین، آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پوری زندگی میں بس ایک دفعہ کرنا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھ کر یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے رزق کی تنگی اور اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں اب آپ کو اس مجرب عمل کا طریقہ بتا دیتی ہوں۔ یہ عمل مرد و عورت کوئی بھی مسجد یا گھر کہیں بھی کر سکتا ہے۔ بغور سن لیں۔ ناظرین، سب سے پہلے نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ کی جو بھی ضرورت ہے، خواہش ہے، مکان، گاڑی، دولت، غرض کچھ بھی، اس کی نیت کر لیں۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد کسی بھی وقت کم از کم ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں۔ اس کے فوری بعد 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں۔ اس کے فوری بعد سیدھے ہاتھ یا تسبیح کے دانوں پر 111 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور پھر فوری طور پر مزید 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور آخر میں ایک دفعہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنی مطلوبہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک پر یقین رکھ کر یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہاں میں آپ سب سے ایک بات ضرور کہوں گی کہ وہ لوگ جو یہ گلہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں وظائف سے فائدے نہیں ہوتے، تو انہیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ وظائف کا فائدہ نماز کے ساتھ خاص ہے۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی وظیفہ یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو تاثیر مل جاتی ہے، انسان کو اس وظیفے کے فوائد حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ اسے 15 سزائیں دے گا، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں سنیے۔ ایک سزا تو یہ ہے کہ اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی اور اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی، اللہ پاک اسے کسی بھی عمل پر ثواب نہیں دے گا۔
اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی، نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا، بلکہ نماز فجر کے وقت سوتے رہنے سے معاشرتی ہم آہنگی پر اثر پڑتا ہے، اور وہ لوگ جو مسلسل نماز ظہر چھوڑتے ہیں وہ بد مزاجی اور بدہضمی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کائنات زرد ہو جاتی ہے اور میدہ اور نظام پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اکثر نماز عصر چھوڑنے والوں کی تخلیقی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، کائنات اپنا رنگ بدل کر نارنجی ہو جاتی ہے اور یہ پورے نظام تولید پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح مغرب کے وقت سورج کی شعاعیں سرخ ہو جاتی ہیں، جنات اور ابلیس کی طاقت عروج پر ہوتی ہے۔ سب کام چھوڑ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور سنیں، نماز عشاء چھوڑنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کائنات نیل گوں ہو کر سیاہ ہو جاتی ہے اور ہمارے دماغ پر اثر کرتی ہے۔ بس حرف آخر یہ کہوں گی کہ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد سورہ کوثر کو اپنا ورد بنا لیں۔ جب آپ کا دل پریشان ہو یا آپ کے دل میں خواہشات ہوں تو سورہ کوثر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ اللہ ہم سب کی دعا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔